بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 2 لیسن نمبر 2 سبق نمبر 2 جو ایک مزیدار کہانی، اس کی آج میں ریڈنگ کر رہی ہوں کیونکہ کچھ بچوں نے ڈیمانڈ کری تھی کہ ریڈنگ کر دیجیے آپ، تو ان کی ڈیمانڈ پر ہی میں ریڈنگ کر رہی ہوں اور ایکسپلین بھی کر دوں گی، تو آپ لوگ سن لیجئے۔ اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ سبسکرائب کر کے آپ میری حوصلہ افزائی کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ تو میں پڑھ رہی ہوں۔ ایک بڑھیا جنگل بیابان میں جہاں نہ آدم ذات ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ انہی دنوں جاڑا، گرمی اور برسات میں جھگڑا ہوا۔ جاڑا کہتا میں اچھا، گرمی کہتی میں اچھی، برسات کہتی میں اچھی۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ چل کر کسی آدم ذات سے پوچھیں۔ ان کا جو ادھر گزر ہوا، تینوں نے کہا لو بھائی، وہ سامنے ایک بڑھیا بیٹھی ہے، چلو اس سے پوچھیں۔ یعنی ایک بڑھیا جو ہے ایک بالکل خالی جنگل جہاں کوئی آدمی نہیں تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، اور یہ تینوں موسم جھگڑ رہے تھے نا، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو ہم کسی آدم ذات یعنی کسی آدمی سے پوچھ لیتے ہیں، کسی انسان سے پوچھ لیں۔ تو وہ بڑھیا جو ہے سامنے دکھی، تو انہوں نے کہا چلو ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں نا۔ تو سب سے پہلے میاں جاڑے آئے، گوری گوری رنگت، کلے ایسے جیسے انار کا دانہ، سفید لمبی داڑھی، موٹا سا روئی کا دغلا پہنے، خوب اوڑے لپٹے آئے۔ ان کا آنا تھا کہ بڑی بھی کو تھرتھری چھوٹ گئی۔ میاں جاڑے نے آ کر کہا بڑی بھی سلام۔ بڑی بھی نے کہا جیتے رہو، بال بچے خوش رہیں، مگر بیٹا ذرا دھوپ چھوڑ کر کھڑے رہو، مجھے تو تمہارے آنے سے کبکبی لگ رہی ہے۔ خیر، میاں جاڑے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے اور کہا بڑی بھی ایک بات پوچھوں؟ بڑی بھی نے کہا ہاں بیٹا ضرور پوچھو۔ میاں جاڑے نے کہا بڑی بھی جاڑا کیسا؟ بڑی بھی نے کہا بیٹا جاڑے کا کیا کہنا، سبحان اللہ، مہاوٹ برس رہی ہے، دالانوں کے پردے پڑے ہیں، انگیٹھیاں سلگ رہی ہیں، لفافوں میں دبکے پڑے ہیں، چائے بن رہی ہے، خود پی رہے ہیں، دوسروں کو پلا رہے ہیں۔ صبح ہوئی اور چنے والا آیا، گرم گرم چنے لیے، طرح طرح کے میوے آ رہے ہیں، میوے یعنی ڈرائی فروٹس، یعنی بادام پستہ وغیرہ بولتے ہیں نا، سب مزے لے لے کے کھا رہے ہیں۔ حلوہ سوہن بن رہا ہے، باجرے کا ملیدہ بن رہا ہے، رس کی کھیر پک رہی ہے، ادھر آیا ادھر ہضم، خون چلوؤں بڑھ رہا ہے، چہرے سرخ ہو رہے ہیں۔ بیٹا جاڑے کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ میاں جاڑے تھے کہ اپنی تعریفیں سن سن کر پھولے نہ سماتے تھے۔ جب بڑی بھی چپکی ہوئی تو میاں جاڑے نے کہا بڑی بھی خدا تم کو زندہ رکھے، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ یہ لو 1000 اشرفی کی تھیلی، خرچ ہو جائے تو اگلے جاڑے میں مجھ سے اور آ کر لے جانا۔ میاں جاڑے ہٹے اور گرمی مٹکتی ہوئی سامنے آئی، روشن آنکھیں، لمبی کالی چوٹی، گلے میں موتیوں کا کنٹھا، ہاتھوں میں موسری کی لڑیاں جن میں کرن ٹکی ہوئی، ہرے ڈورے کی پیازی اوڑھنی، غرض بڑے ٹھسے سے آئیں اور آتے ہی کہا نانی جان سلام، میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ نانی جان گرمی کیسی؟ بڑی بھی نے کہا بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، دن کا وقت ہے، خس خانوں میں پڑے ہیں، پنکھے جلے جا رہے ہیں، برف کی قلفیاں کھائی جا رہی ہیں، فصل کے میوے آ رہے ہیں، پتلی پتلی ککڑیاں ہیں، شام کو اٹھے، نہائے دھوئے، سفید کپڑے پہنے، خس کا عطر ملا، صحن میں چھڑکاؤ ہو گیا، گھڑونچیوں پر کورے کورے مٹکے رکھے ہیں، رات ہوئی، کوٹوں پر پلنگ بچھ گئے۔ بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بڑی بھی کا یہ حال تھا کہ تعریفیں سنتی جاتی تھیں اور نہال ہوتی جاتی تھیں۔ گرمی کا یہ حال تھا کہ تعریفیں سنتی جاتی تھیں اور نہال ہوتی جاتی تھیں۔ جب بڑی بھی تھک کر چپ ہو گئی تو گرمی نے چپکے سے نکال کر 1000 اشرفی کی تھیلی ان کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ نانی جان خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے آج میری لاج رکھ لی، میں ہر سال آیا کرتی ہوں، جب آؤں
جب آؤں جو لینا ہو مجھ سے بے کھٹکے لے لیا کیجیے، بھلا آپ جیسے چاہنے والے مجھے ملتے کہاں ہیں؟ بی گرمی ذرا ہٹی تھی کہ برسات خانم چھم چھم کرتی پہنچی، سانولا نمکین چہرہ، چمکدار روشن آنکھیں، بھورے بال، ان میں سے پانی کی باریک باریک بوندیں اس طرح ٹپک رہی تھی جیسے موتی، ہاتھوں میں دھانی چوڑیاں، غرض ان کے آتے ہی برکھا رت چھا گئی۔ انہوں نے بڑھ کر کہا، اماں جان سلام۔ بڑی بی نے کہا، بیٹی جیتی رہو، ہو نہ ہو تم بی گرمی کی بہن برسات خانم ہو؟ بی برسات نے کہا، جی ہاں، میں بھی پوچھنے آئی ہوں کہ میں کیسی ہوں۔ بڑی بی نے کہا، بی برسات تمہارا کیا کہنا، تم نہ ہو تو لوگ جئیں ہی کیسے؟ می چھم چھم برس رہا ہے، باغوں میں کھم گڑے ہیں، جھولے پڑے ہیں، عورتیں ہیں کہ ہاتھوں میں مہندی رچی ہے، سرخ سرخ جوڑے دھانی چوڑیاں پہنے جھول رہی ہیں، کچھ جھول رہی ہیں، کچھ جھلا رہی ہیں، ملہار گائے جا رہے ہیں، اودی اودی گھٹائیں آئی ہوئی ہیں۔ برسات بھائی، برسات کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بی برسات نے بھی 1000 کی تھیلی بڑی بی کی نظر کی اور رخصت ہوئی۔ شام ہو چلی تھی، بڑی بی تھیلیاں سمیٹ سماٹ خوشی خوشی گھر آ گئی۔ گھر میں بہار آ گئی۔ پڑوس میں ہی ایک اور بڑھیا رہتی تھی، اس نے بڑی بی کے گھر جو یہ چہل پہل دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا، پوچھا، یہ روپیہ تم کہاں سے لائیں؟ بڑی بی نے کہا، مجھ کو یہ روپیہ جاڑے گرمی اور برسات نے دیا ہے۔ پڑوسن بڑھیا آفت کی پڑیا تھی، ایک دن گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر جنگل میں جا بیٹھی۔ خدا کا کرنا تھا کہ جاڑا گرمی برسات اسی دن پھر ملے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کہو بھائی بڑھیا نے کیا تصفیہ کیا؟ جاڑے نے کہا، بھائی وہ بڑھیا غضب کی تھی، یہ نہیں بتایا کہ تینوں میں کون اچھا ہے۔ سب ہی کی تعریفیں کر کے مفت میں 3000 اشرفیاں مار لی۔ غرض تینوں جلے بھونے آگے بڑھے، دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے۔ پہلے میاں جاڑے پہنچے، ان کا آنا تھا کہ بڑھیا سردی سے تھر تھر کانپنے لگی۔ جاڑے نے کہا، بڑی بی سلام، مزاج تو اچھا ہے؟ بڑھیا بولی، چل بڈھے پڑے ہٹ، بڑی بی ہوگی تیری ماں، اب جاتا ہے یا نہیں؟ میاں جاڑے نے کہا، بڑی بی میں جاڑا ہوں، سچ بتانا میں کیسا ہوں؟ بڑی بی نے کہا، اس بڑھاپے میں بھی آپ اپنی تعریف چاہتے ہو؟ لو اپنی تعریف سنو۔ آپ آئے، اس کو فالج ہوا، اس کو لقوا ہوا، ہاتھ پاؤں پھٹے جا رہے ہیں، ناک سڑ سڑ بہہ رہی ہے، دانت ہے کہ کڑ کڑ بج رہے ہیں، کپڑے ادھر پہنو ادھر میلے ہوئے، لحاف ذرا کھلا اور ہوا سر سے گھسی، بچھونے برف ہو رہے ہیں، توبہ توبہ، آگ کی بھی تو گرمی جاتی رہتی ہے۔ لیجیے اپنی تعریف سنی یا کچھ اور سناؤں؟ جاڑا جلا ہوا تو پہلے ہی سے تھا، اب جو بڑھیا کی جلی کٹی باتیں سنی تو جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اپنی ٹھوری پکڑ کر داڑھی کی جو ہوا دی تو بڑھیا کو لقوا ہو گیا۔ چلتے چلتے 2-3 ٹھوکریں رسید کیں۔ ذرا فاصلے پر بی گرمی اور برسات کھڑی تھی۔ ان سے کہا، لو جاؤ بڑھیا سے اپنا تصفیہ کرا لاؤ، ہم تو ہار گئے۔ بی گرمی خوشی خوشی بڑھیا کے پاس آئیں اور کہا، نانی اماں، میں ہوں گرمی، تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ گرمی کیسی؟ یہ سننا تھا کہ بڑھیا کے تو آگ ہی لگ گئی۔ گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ، پسینہ بہہ رہا ہے، کپڑوں سے بو آ رہی ہے، صبح کو کپڑے بدلے شام تک چکٹ ہو گئے، کھانا کھایا کسی طرح ہضم نہیں ہوتا، سینے پر رکھا ہوا ہے، صبح ہوئی اور لو چلنی شروع ہوئی، اس کو لو لگی، اس کو لو لگی، اس کو ہیضہ ہوا، منہ جھلسا جاتا ہے، مطلب تیز گرمی میں جو ہوائیں چلتی ہیں نا اس کو لو کہتے ہیں، تو لو جو ہے، لو کی وجہ سے بہت سی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی ہے، پانی پیتے پیتے جی بیزار ہو جاتا ہے، تمہاری جتنی تعریف کی جائے کم ہے، چل دور ہو میرے سامنے سے، نہیں تو ایسے بے نقط کی سناؤں گی کہ تمام عمر یاد رکھے گی۔ بی گرمی تو آگ بگولا ہو گئیں، کہا، ٹھہر بڑھیا،
تجھے اس بد زبانی کا مزہ چکھاتی ہوں، مجھے تو کیا سمجھتی ہے؟ یہ کہہ کر جو پھونک ماری تو ایسا معلوم ہوا کہ لو لگ گئی۔ بڑھیا تو ہائے گرمی کرتی رہی، بی گرمی پیٹھ پر ایک دو ہتھڑ مار چلتی بنی۔ یعنی گرمی نے بھی اس بڑھیا کو لو لگا دیا۔ جب ان کو بھی روکھی صورت بنائے آتے دیکھا تو بی برسات دل میں بہت خوش ہوئی اور سمجھی کہ چلو میں نے پالا مار لیا۔ بڑی مٹکتی مٹکاتی بڑھیا کے پاس گئیں اور کہا، میں برسات ہوں، اچھا بتاؤ تو برسات کیسی؟ بڑھیا نے کہا، برسات سے خدا بچائے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کلیجہ ہلا جاتا ہے، دھما دھم کی آوازیں آ رہی ہیں، ذرا پاؤں باہر رکھا اور چھینٹے سر سے اوپر ہو گئے، ذرا تیز چلے اور جوتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئیں۔ رات کو مچھر ہیں کہ ستائے جا رہے ہیں، نہ رات کو نیند نہ دن کو چین۔ اور پھر اس پر بھی یہ سوال کہ نانی جان میں کیسی ہوں؟ نانی جان سے تعریف سن لی، اب تو دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اے یہ بے موسم کی گرمی کیسی؟ خدا خیر کرے۔ بڑھیا کے یہ کہہ رہی تھی کہ بی برسات کی نگاہ بجلی بن کر گری اور بڑی بی کے پاؤں کو چاٹتی ہوئی نکل گئی اور بی برسات بڑھیا کو لنگڑا کر منہ پر تھوک کر رخصت ہوئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے، یعنی جس کو جیسی چاہت ہوتی ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ پہلے والی بڑھیا کیسی تھی؟ وہ ہر حال میں خوش تھی، گرمی ہو جاڑا ہو سردی ہو، ہے نا، تینوں موسم میں وہ تینوں کی تعریف کری کہ تینوں اچھی، یعنی موسم تو تینوں ہی اچھے ہیں نا، سب کے اپنے اپنے فائدے اپنے اپنے نقصان ہیں۔ تو جو لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور موئے رونی صورت تو ہمیشہ جوتیاں کھاتے ہیں، یعنی جن کو شکایت کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہماری چیپٹر کی ہو گئی ریڈنگ کمپلیٹ۔ تو آپ لوگوں کو میری ریڈنگ کیسی لگ رہی ہے بتائیے، امید کرتی ہوں کہ ریڈنگ پسند آئی ہوگی۔ تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جو ضرورت مند بچے ہیں جن کی ریڈنگ کمزور ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔